بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، آج آپ سے میں مخاطب ہوں ایک اور اینگل سے کہ پاکستان میں جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرے، وہ حل کرنے کی بجائے پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، آج آپ سے میں مخاطب ہوں ایک اور اینگل سے، وہ یہ کہ پاکستان میں جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرے، وہ حل کرنے کی بجائے پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام، جو 25 کروڑ عوام اس وقت بے روزگاری، بھوک، ننگ، تکلیف میں مبتلا ہے، اس میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کا جو ایک رائٹ ہے، وہ رائٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ خود منتخب کرنے ہیں اپنے نمائندے کہ کس کو آپ نے حق کے حکمرانی دینا ہے، وہ آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس چھینا چھپٹی میں ایک شخص سے ان کو دشمنی ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور ایک شخص کی دشمنی میں تمام ادارے، تمام سیاسی جماعتیں، تمام مقتدر طبقے اور حلقے، اور انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سارے مل کے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے ہم عمران خان کے ووٹ کو کم کر سکیں۔ اس کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ آپ نے فرسٹ کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو آپ نے الیکشن نہیں لڑنے دینا، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ بلے کے نشان اگر رہ جا عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹانا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بلے کے نشان کو بھی ختم کیا جائے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی اور مقدمے میں عمران خان کو سزا دی جائے، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو عمران خان کو آپ ہٹا نہیں سکتے، اس کو ہرا نہیں سکتے، اس نے 2/3 میجارٹی لے کر آ جانی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں میں اب وہ خوف ختم ہو گیا ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جس طرح کا تسلسل انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، جس طرح انصاف کا قتل ہو رہا ہے، جس طرح ادارے استعمال ہو رہے ہیں، اور جس انداز سے لندن ایگریمنٹ کو، لندن پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ کار جاری ہو چکا ہے، اس سے لوگوں کی جو اویئرنیس ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ ان کے کسی ادارے کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سارے ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ آج پبلک، عوام، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جتنے انہوں نے پچھلے 1.5 سال، پونے 2 سالوں میں، یا ابھی 2 سال ہونے کو ہیں، جو حرکتیں کی ہیں، جو انہوں نے انداز اور طریقہ واردات اڈاپٹ کیا ہے، عمران خان کو بدنام کرنے والا، عمران خان کے خلاف مقدمات بنانے والا، عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹانے والا، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے والا، عمران خان کی انٹیگریٹی اینڈ کریڈیبلٹی کو ڈاؤن کرنے والا، اس کی کردار کشی کرنے والا، ہر بارہ کام ہوا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ آپ پچھلے کچھ دنوں میں دیکھ لیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ نہیں جی بلے کا نشان ہوگا، نہیں جی چیئرمین جو ہے وہ عمران خان رہے گا۔ یہ بات انہوں نے 30 اگست کو سب سے پہلے کہی ان دی پریزنس آف دی میڈیا، پھر اس کو کنفرم کیا جب پریزیڈنٹ آف پاکستان سے وہ ملنے گئے، لیکن جب رزلٹ آیا تو یہ کہا کہ جناب 20 دن میں الیکشن کرائیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا الیکشن ہے کہ جس کو ڈسٹرب کیا ہے، کس نے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ باقی کسی بھی الیکشن کو انہوں نے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا، نہ ہی ان کے کوئی طریقہ کار مختلف تھا۔ ان کے بھی اسی طرح انپوز تھے، اسی طرح ہمارے تھے، اسی طرح کسی اور کا کوئی JUIF ہے، پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب ان کو اعتراض تھا، ان کو پتہ تھا عمران خان جیل میں ہے، ان کو پتہ تھا کہ عمران خان نے اس طرح کا شاید فیصلہ نہیں کرنا جو ابھی سبسیکوئنٹلی کیا، انہوں نے گور صاحب کو چیئرمین بنا دیا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ان کو یہی مسئلہ درپیش ہے کہ اگر بلہ رہتا ہے، اگر بلے کے نشان پہ PTI الیکشن لڑتی ہے، تو ان کے پاس اب آپشنز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر الیکشن والے دن لوگ نکل آئے، لوگوں نے آ کر کے ووٹ ڈال دیا، لوگوں نے بلے کو انتخاب کر لیا اور لوگ کھڑے ہو گئے، تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہے گا۔ اور ہر حال میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ PTI کو ہم نے آنے نہیں دینا۔ اس سے پہلے تو ہم یہ سنا کرتے تھے
کہ یہ ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے دوسری پارٹی کو پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے اور دوسری پارٹی کے ووٹ بھی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. لیکن آج فرق بہت بڑا ہے. آج 90% کی پاپولرٹی کے ساتھ عمران خان بیٹھا ہوا ہے. چلیں آپ اس کو کم کر لیں 80% پہ لے آئیں, کم کر لیں 75% پہ لے آئیں, لیکن اس کے سیاسی بونے جو اس کے مخالف ہیں وہ آپ کو 5, 10, 15, 20% سے آگے نہیں جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. تو لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہیں. نہ ان کے پاس بیانیہ ہے, نہ ان کے پاس کریڈیبلٹی ہے, نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے. اب کریں کیا؟ تو یہ ایک سوال ہے جس کے خاطر وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں, وہ مسائل حل کرنے کی بجائے ان مسائل میں وہ اضافہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور وہ انہی حرکتوں سے تلے ہوئے ہیں جس سے سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا. لوگوں کے ایک ٹرسٹ اور امید ہوتی ہے جو اداروں کے اوپر, وہ ختم ہوگی. الیکشن پروسیس مشکوک ہو جائے گا, الیکشن وقت سے پہلے متنازع ہو جائے گا, اور اس رزلٹ کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جس انداز سے یہ کرنے لگے ہیں. آپ نے ماضی کے سے سبق نہیں سیکھا, اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے دیکھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. 1970 کا جب الیکشن ہوا تھا, یحییٰ خان کو الیکشن ہرانے, یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو الیکشن ہرانے کے لیے پیسے بانٹے تھے, لیکن مشرقی پاکستان کی عوام نے کھڑے ہو کے سارا کا سارا ووٹ جب ڈالا تو وہ صرف دیکھتے رہ گئے. اور اس پہ سازش کیا تھی؟ سازش یہی تھی, یحییٰ خان یہ چاہتے تھے چند ٹکڑے ادھر سے لوگ آ جائیں گے, کچھ ادھر سے آ جائیں گے, کچھ ادھر سے آ جائیں گے, تاکہ اس کا اقتدار لمبا ہو جائے. آج اسی طرح کی کہانیاں پھر برسر پیکار ہیں. وہ ادارے برسر ایک لحاظ سے آپ کہیں مصروف ہیں, وہ ادارے جن کا کام ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کے مسائل کے حل کے لیے لے کے جانا ہے, لیکن مسائل میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے آپ. اچھا, پھر آپ آگے چلتے ہیں. اب الیکشن کمیشن کے پاس آج کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف ایک تو اکبر اسبابر صاحب تو پچھلے 11-12 سال سے صرف لگے ہوئی اس لیے ہیں, حالانکہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو 15 سال پہلے نکالا جا چکا ہے, ان کا کوئی کسی لحاظ سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک عجیب اتفاق ہوا. بہت سارے چند ایک لوگ 10, 12, 15 بندے وہ احتجاج کرنے آ گئے پی ٹی آئی کے الیکشنز کے اگینسٹ, انٹر پارٹی الیکشنز کے اگینسٹ. احتجاج کیا کرنے ہیں؟ جب ان سے سوال کیا گیا بھئی آپ کو لایا کون, تو انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمیں لائے ہیں. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ جناب کون سے الیکشن کو, کب الیکشن ہوئے, کس الیکشن کے خلاف آپ آئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اگر اس طریقہ کار کے مطابق آپ یہ حرکتیں کریں گے تو آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ کے سامنے آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. آج ایکسپوز آپ ہو چکے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ نے ایک طرف 10 بندوں کا آپ نے حلیمہ باجی کا بورڈ اٹھایا ہوا تھا, دوسری طرف آپ نے بشرا بی بی کا بورڈ اٹھایا ہوا تھا جیل, اڈیالہ جیل کے باہر. اگر یہ طریقہ کار, کام ایک طرح کا ہے, کمپنی ایک ہی ہے, لیکن ان کی ڈیوٹیز مختلف ہیں. کون لایا ہے؟ کیا وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے؟ مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی الیکشن پروسیس سے آؤسٹ ہو. اگر وہ الیکشن پروسیس میں رہتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہیں. لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک شخص جس کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں, آج ہر طرح کی کردار کشی کرنے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. وہ آج بھی اس ملک میں موجود ہے, وہ ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں بھاگا. وہ ان ڈیلروں کی طرح نہیں حرکتیں کیں جس طرح نواز شریف یا باقی ڈیلر لوگ ملک سے باہر چلے جاتے تھے. لیکن عمران خان جو کہ ایک ویژنری لیڈر ہے, اور اس نے ایک ٹرو لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا ہے, جبھی آج عوام اور پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اب ہم آگے آتے ہیں اور ایک دو چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن کی آپ دوہرا معیار دیکھیں. فارن فنڈنگ والا کیس تھا. حنیف عباسی نے یہ کہا, حنیف عباسی کے کیس میں, کہ جناب یہ فارن فنڈنگ والا میٹر آیا ہے, اور سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا. یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. آج سے کوئی تقریباً 5 سال پہلے یہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے, اور کہا کہ تمام فنڈز کی حساب کتاب ساری پارٹیوں کی اکراس رپورٹ اکٹھے کی جائے گی. لیکن 2 سال 2.5 سال ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے, لیکن باقی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے حساب کتاب نہ ہوا,
نہ اس کا کوئی فیصلہ آیا، نہ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کوئی تحرک کیا۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، توہین الیکشن کمیشن۔ توہین الیکشن کمیشن یہ پہلی دفعہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن کس کے اگینسٹ؟ وہ صرف عمران خان کے اگینسٹ۔ جبکہ پچھلے اسی سال میں جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کرائیں 30 اپریل کو یا 14 مئی کو، اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو وہ فنڈز نہیں دیتے، اور کون فنڈز نہیں دیتا؟ منسٹری آف فائنانس نہیں دیتا، گورنمنٹ نہیں دیتے، فلاں نہیں دیتا۔ آرٹیکل 220 کے تحت، آرٹیکل 218 کے تحت ان کے پاس پاور ہے، ان کو طلب کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ان کی بات نہیں مانتا تو ان کے خلاف پھر آپ توہین عدالت کریں، لیکن ان کے خلاف تو توہین عدالت نہیں ہوتی۔ اور جنہوں نے ان کے خلاف بڑی شدید قسم کی نکتہ چینی کی ہے، ان کے خلاف بھی نہیں ہوتا، نہ ایم کیو ایم کے خلاف، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف، نہ کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے خلاف سوائے عمران خان کے۔ اور یہ وہ دوہرا معیار ہے جو ان کی جانبداری کو ظاہر کرتا ہے، اور صرف کام یہیں تک محدود نہیں ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے، اور اس کے لیے وہ ماحول بنائے، اس کے لیے وہ کام کرے، اور اس انداز سے وہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے کہ جس طرح اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے کراس دی بورڈ ایٹ پار ہے۔ لیکن ان کو صرف ایک بات کھائی جا رہی ہے کہ ایسا الیکشن ہو کہ جس میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی باقی پارٹیز تو شامل ہوں۔ اور آج آپ نے دیکھا، جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، ہم نے ان کو خط لکھے، ہم نے ان کو ڈیزگنیٹڈ کمیٹیز کے ذریعے ملاقاتیں کیں، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ جناب ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، ہم جلسے نہیں کر سکتے، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے۔ مینجمنٹ جو ہے، جو ڈپٹی کمشنر، آئی جی، اور جو نیچے والا سارا عملہ ہے، وہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، کیئر ٹیکر سمیت۔ کس کے ساتھ؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، انکلوڈنگ پی ایم ایل این کے ساتھ سب سے زیادہ۔ لیکن اس کے اوپر کوئی کان دھرنے کو وہ تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لندن پلان کے ذریعے وہ سپر لاڈلا جو آج پاکستانی عوام اور قوم اس کو بھلا چکی ہے، اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اس کو کسی طریقے سے اس اقلیت کو اکثریت کے اوپر مسلط کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ملک کو ہوگا، ہماری بنیادی اکائیوں کو ہوگا، ہماری فیڈریشن کو ہوگا، ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا، اور ہم اس کے فردر مس ایڈونچرز کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تھینک یو۔